لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ فرماتی ہیں میری مفلسی غریبی کا عالم تھا. آپ کے اندر میرا جوتا نہیں ہوتا تھا, مجھے کانٹے کے اندر تو اوپر نیچے جانبین کی طرف سے میں نے سنا کہ ایک آواز آ رہی, پتھروں کے ذروں سے اور درختوں کے پتوں سے, نیچے سے اوپر سے ایک آواز ہے, آمنہ یہ تو وہ خلا وہ میدان ہے جو ہمیشہ خاموش تھے, آج ذرا فکر کر سن تو صحیح وہ کون ہے, کیا کہنے والے, کیا کہہ رہے. جب میں نے کان لگایا تو پتھروں سے, درختوں کے پتوں سے, زمین سے, آسمان سے, جانبین کی طرف سے ایک ہی آواز تھی, بشرا لکی یا آمنہ فإنك قد حملت بسيد الأولين والآخرين وإذا ولدت فسمي محمد. ایمان سے بتاؤ, سیدہ طاہرہ آمنہ بی بی آپ کی والدہ ماجدہ سچ فرما رہی ہے یا جھوٹ؟ اور جھنگ والوں سوچو, نبی کی ماں سچ فرماتی ہے یا جھوٹ؟ آپ تو فرماتی ہے, مجھے کہنے والے کہہ رہے ہیں بشرا لک یا آمنہ, خوشخبری ہو تجھے اے آمنہ, فإنك بے شک فإنك قد حملت بسيد الأولين والآخرين. اللہ کریم نے تیرے شکم میں ایسا بیٹا پیدا کر دیا جو آج تجھے خوشخبری ہو, یہ بیٹا اگلوں کا بھی پچھلوں کا بھی سردار بنے گا. آدم سے آج تک ان کا بھی سردار, آج سے قیامت تک جو مخلوق آئے گی ان کا بھی. جب دنیا میں تشریف لائے گا تجھے اعلان فرمائے گی انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ سچ ہے, مانتے ہیں آپ؟ تو معلوم ہوا کہ آپ اپنی ماں کے شکم مبارک میں بھی نبی تھے. یہ ہے ایمان. نبی اپنی ماں کے شکم میں بھی, سب کا ایمان ہے. یہ کس نے نبوت دی؟ جزاک اللہ. مگر جس برتن میں, جس وجود میں تھے, خود بھی معصوم پاک تھے, کہو وہ وجود بھی معصوم پاک تھا. یہ تیری میری ماں کی غلاظت سے نبی کی ماں کا وجود کہہ دو پاک تھا. یہ جو ہماری تمہاری مائیں کو تکلیفیں ہوتی ہیں, ان تکلیفوں سے نبی کی ماں بھی آزاد تھی. اب نبی کی نبوت, ماں کے شکم میں بھی نبی سچ ہے, باپ کی سل میں بھی تو نبی. یہ ہے ایمان. تو یہ نبوت کس نے دی؟ سب بولو, یہ نبوت کس نے دی؟ ہے ایمان. اب اللہ کریم نے دوسرا دعویٰ فرمایا, او جنگ کے سرداروں,
نوجوانوں، میرے عزیزوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ اور ہم سب کو محمد الرسول اللہ کا سچا عاشق بنا دے۔ سب نوجوانوں، بوڑھوں کے دلوں میں، عورتوں بچوں کے دلوں میں اللہ اپنے محبوب کی صحیح محبت فرمائے اور سب کو نبی کی اتباع نصیب فرمائے، سب کو نبی کی صورت نصیب فرمائے، سیرت نصیب فرمائے، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم ساتھیوں، دوسرا دفعہ خدا نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو معصوم بنا دیا، یہ معصومیت کا دفعہ بھی میں نے اپنے نبی کو دے دیا۔ اب آپ جنگ والے پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ لوگ، اب جانے کی کوشش جو کرے گا تو اسے میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ یہ کون ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، اگر آپ بھاگ گئے تو میں سمجھوں گا یہ میزبان بزدل ہے۔ بہت اچھی، میزبان کا حق نہیں ہے کہ مہمان کو چھوڑ کر بھج جائے۔ کیوں آئے تھے آپ؟ تو آپ سب جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب بیٹھو، یا تو جو نکلے گا میں سمجھوں گا وہ نبی کا دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں، میں اپنے باپ کی تعریف نہیں کر رہا۔ کس کا ذکر ہے؟ بولو۔ میں اسے نہیں دوست سمجھ سکتا، وہ دشمن ہی رہے گا میری زبان سے۔ ہاں، اللہ کا دعویٰ سنو۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو معصومیت کا دفعہ بھی دے دیا۔ کہو نبی معصوم، نبی کا کھانا بھی معصوم، نبی کا پہننا بھی معصوم، نبی کا بچپن ہی معصوم، لڑکپن ہی معصوم، اڑتی ہوئی جوانی ہی معصوم، شباب جوانی ہی، بڑھاپا ہی، نبی کی پوری زندگی ہی۔ اب جب نبی معصوم اور معصومیت کا دفعہ اس نے دیا جو آسمانوں کا مالک، تمہارا بھی مالک، آسمانوں کا بھی خالق، تمہارا بھی خالق ہے۔ آسمانوں کو کن سے پیدا کیا، تمہیں اپنے دست قدرت سے پیدا۔ سبحان اللہ، فرق بھی ہے نا۔ آسمانوں کو کن سے پیدا کیا، جب تمہاری بھائی تو لما خلقت بیدی، اپنے دست قدرت سے تمہیں پیار سے بنایا، تو تمہارا بھی خالق، آسمانوں کا مالک خالق اللہ ہے۔ اب وہ خالق فرماتے ہیں معصومیت کا عہدہ میں نے دیا۔ اب معصوم کی تعریف اللہ فرماتے ہیں میرے نبی معصوم کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوتا نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرمائے میں نے وہ پرزہ ہی نہیں لگایا جو گناہ کی خواہش کرے، وہ پرزہ میں نے تمہیں دے دیا نبیوں کے وجود میں، اس کارخانہ قدرت کے عنصری وجود میں وہ پرزہ ہی نہیں لگایا جو گناہ کی چاہت طلب کرے، جو ناپاک پلیت شے گندی شے کی طلب کرے، وہ پرزہ ہی میں نے نہیں لگایا۔ اس لیے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرے نبی معصوم کی تعریف سن لو، معصومیت کے پس منظر کو سن لو کہ میرے نبی معصوم کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوتا نہیں۔ اور اب سن لو، اللہ فرمائے میں خود نبی کا پہرے دار بنتا ہوں، اگر تم میرے بندے ہو اور مجھے رب مانتے ہو، میرے پہرے پر ہے تمہیں اعتبار۔ بولو ہے؟ جن کو خدا کے پہرے پر اعتماد ہے ہاتھ کھڑا کرو۔
نعرہ تکبیر! بہت اچھا بہت اچھا. اب اللہ فرماتے ہیں میں پہرا دے رہا ہوں اور پہرے میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں خدا گناہ کو اپنے نبی کے قریب آنے دیتا نہیں. دوسرا پہلو، میرے نبی کے دل میں ناپاک، گندی، پلیت، نجس چیز کی چاہت، طلب، امنگ آ سکتی نہیں، نبی کر سکتا نہیں. میرا پہرا، میں خدا ناپاک، گندی، نجس، پلیت چیز کو اپنے نبی کے قریب آنے دیتا نہیں. خدا کے پہرے پر اعتماد ہے؟ بولو 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 بولو. خدا کے پہرے پر وہ کون ہے پہرے دار؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. اللہ فرمائے میرا دعویٰ کہ میں اپنے بندے کے دل کی گہرائیوں کی بھید جانتا ہوں، دل میں رکھے ہوئے راز بھی، چھپے ہوئے بھید بھی. انہ علیم بذات الصدور، ان کے سینے کی راز بھی. دوسرا دعویٰ لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. میں وہاں دیکھتا ہوں جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا، جہاں جبرائیل کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، میکائیل نہیں دیکھ سکتے، اسرائیل نہیں دیکھ سکتے، نبی ولی نہیں دیکھ سکتے، تمہاری سینس نہیں پہنچ سکتی، تمہارے آلے بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ فرماتے وہاں میں دیکھتا ہوں، میری نگاہ دیکھتی ہے، میں وہاں دیکھتا ہوں. سچ ہے یا نہیں بولو. اور تیسرے نمبر پر اللہ فرماتے بندے کا ماضی، حال، مستقبل میں خود خدا جانتا ہوں. جو تمہارا گزرا ہوا زمانہ میں جانتا ہوں. جو اب تم جس زمانے میں چل رہے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. جو کل آئے گا تمہارا وقت زندگی کا وہ بھی میں جانتا ہوں. اچھائی ہوگی، برائی ہوگی، مصیبتیں ہوں گی، سکھ ہوں گے، دکھ ہوں گے، میں خدا جانتا ہوں. سچ ہے یا نہیں؟ تمہاری پاکیزگی، ناپاکی، پلیتی میں جانتا ہوں، تمہاری نیکی بدی میں جانتا ہوں. اعتماد ہے خدا پر؟ اعتماد ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے. یہ تو آپ نے مسئلہ تو سمجھ لیا، یعنی خدا کے پہرے پر آپ کو خدا وہاں دیکھتا ہے جہاں کوئی دیکھ سکتا نہیں. تو خدا بندے کے ماضی، حال، مستقبل کو بہت اچھے. اب میری استدعا ہے سید الکونین رحمت دو عالم نمبر 1 کوٹڑی میں بند بیٹھے فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بأبی جعل بن ہشام. کون ہے خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھانے والا؟ وہ خدا کا پیارا محبوب جس کو اللہ کریم نے فرمایا، جسے یہ شان عطا فرمائی، جسے یہ عہدہ عطا فرما دیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمت دو عالم خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر، او جنگ والوں
آپ بھی وہاں نہیں تھے، میں بھی وہاں نہیں تھا۔ نبی اپنے یاروں کے ساتھ، چند صحابیوں کے ساتھ، علی بھی اندر بیٹھے، حضرت حمزہ بھی اندر بیٹھے، حضرت طلحہ بھی اندر بیٹھے، حضرت بلال بھی اندر کوٹھی میں، باہر کوئی خدا کا نام نہیں لینے دیتا، اور خدا کے گھر کا دروازہ بند۔ حجر اسود کی درخواست اس کی دربار میں، اور رکن یمانی پتھر کی درخواست اس کی دربار میں، کعبہ بیت اللہ کی رپورٹ بھی خدا کی دربار میں، حتیم کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، مقام ملتزم کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، میزاب رحمت کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، مقام ابراہیم کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، اور صفا مروا کی پہاڑیوں کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، مینا اور عرفات کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، جبل رحمت جبل نور کی درخواست بھی خدا کی دربار میں۔ اللہ مزدلفہ کی مقام کی رپورٹ اور درخواست بھی اللہ کی دربار میں، اور دنیا کی سرداروں حاجیوں کے حج کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، مومن کی جبیل کی، شاہ اللہ کی قسم جبیل کی درخواست بھی خدا کی دربار میں، اور قاری کی قرات حافظ کے حفظ کی درخواست اور ولی کی ولایت کی درخواست بھی خدا کی دربار میں چلی گئی۔ اب سید الکونین نے ان ساری درخواستوں کا خلاصہ نکال دیا، آپ نے رو کر فرما دیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بابی جہل بن ہشام۔ پڑھی لکھی قوم، میرے محترم ساتھیوں، آج بھی وقت ہے، اپنے ذہن میں سوچ لے، فکر کر لو، مانگنے والا، نشاندہی کرنے والا خدا کا